اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں آج 27 رجب عید مبعث کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خداوند متعال نے انبیاء کو ہماری ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ کیونکہ اگر انسان عاقلانہ زندگی بسر کرے تو بخوبی یہ جان جائے گا کہ انسان ہر چیز کو نہیں جانتا، انسان ہر چیز کو نہیں سمجھتا، اور ہر چیز کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ہر چیز کی صحیح جگہ کو جاننے کے لیے، اشیاء کی صحیح جگہ کو جاننے کے لیے اشیاء آفرین کی طرف اسے رجوع کرنا ہوگا۔ ہر چیز کی صحیح جگہ جاننے کے لیے اس چیز کو بنانے والے کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ شراب و شربت جن کو دونوں کو انگور سے لیا جاتا ہے، کیا دونوں ہی حلال ہے؟ پیشاب اور پسینہ جو دونوں انسانی بدن سے خارج ہوتے ہیں، کیا دونوں ہی نجس ہے؟ بالآخر انسان سمجھتا ہے، یہ پا رہا ہے اپنے اندر کہ میں ہر چیز کو نہیں جانتا ہوں، لہٰذا انسان محتاج ہے ہادی کا، محتاج ہے ہدایت کرنے والے کا، جو کہ انسان کو ہر چیز کی صحیح جگہ بتائے، انسان کو ہر چیز کی صحیح جگہ کی نشاندہی کرے۔ اور خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے انسان کو عقل دینے کے ساتھ ساتھ انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیج دیے ہیں۔ یوم مبعث، عید مبعث، خداوند متعال نے پیغمبر خدا کو مبعوث کیا رسالت پر، انسانوں کی ہدایت پر۔ کہ اگر خداوند متعال انسانوں کی ہدایت نہ کرتا، پیغمبر انسانوں کے لیے نہ بھیجتا، یا پیغمبر بھیجنے میں دیر کر دیتا، تو خود خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ میں نے پیغمبر بھیج دیے، میں نے پیغمبر بھیجنے میں دیر نہیں کی، کہ اگر میں پیغمبر بھیجنے میں دیر کر دیتا تو تم انسان جس نے اس پوری کائنات کو اپنی عقل سے دیکھا ہے، جس نے اس پوری کائنات کو اپنی عقل سے پہچانا ہے، مجھ خدا پر احتجاج کرتا، مجھ خدا پر اعتراض کرتا کہ اے خداوندہ، تو نے میری ہدایت کے لیے پیغمبر کیوں نہیں بھیجے؟ کہاں ہے مغرب زمین پر آزادی کا نعرہ لگانے والے؟ آ کر دیکھے خداوند متعال کس قدر انسان کو آزادی دے رہا ہے کہ انسان خدا پر اعتراض کر سکے کہ خدایا تو نے پیغمبر کیوں نہیں بھیجے۔ کس قدر جلال، کس قدر شوکت، کس قدر عظیم قدر و قیمت دی ہے انسان کو خداوند متعال۔ انسان خدا کے مقابلے میں احتجاج کر سکے کہ خدایا تو نے پیغمبر کیوں نہیں بھیجے۔ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ خداوند متعال نے انبیاء کو بھیج دیا رسولا مبشرین و منذرین، بشارت دینے والے، انذار کرنے والے کو بھیج دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر خدا انبیاء کو نہ بھیجتا تو انسان خدا کے مقابلے میں احتجاج کرتا، انسان خدا کے مقابلے میں اعتراض کرتا کہ خداوندہ تو نے میرے ہدایت کے لیے انبیاء کیوں نہیں بھیجے۔ اور جب خداوند متعال نے انبیاء بھیج دیے، اب خدا نے اپنی حجت مکمل کر لی۔ اب یہ انسانوں پر حجت تمام ہو گئی کہ جب عقل تمہیں دے دی یا انبیاء ہدایت کے لیے بھیج دیے، اب تو نے عمل کر کے دکھانا ہے کہ اگر تو نے عمل کر کے نہ دکھایا، اب خدا احتجاج کرے گا۔ اب خدا کے پاس حق ہے اعتراض کا، انسانوں پر اعتراض کرے، انسانوں پر احتجاج کرے کہ کیوں تم انسان نے عمل کر کے نہ دکھایا۔ وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اب حجت مکمل ہو چکی۔ اب اعتراض کا حق اب ہم انسانوں کو نہیں، خدا نے انبیاء بھیج دیے، اب اعتراض کا حق خدا کے پاس ہے کہ اگر ہم عمل کر کے نہ دکھائے تو خدا ہم پر احتجاج کر سکتا ہے، ہم پر اعتراض کر سکتا ہے کہ کیوں تو نے عمل کر کے نہ دکھایا۔ لہٰذا یہ بعثت کا دن یہ انبیاء بھیجنے کی بہترین وجہ کو بیان کر رہا ہے کہ خداوند متعال نے انبیاء بھیج دیے تاکہ انسان اپنے کرامت کے عروج پر پہنچ جائے۔ اور اسی سورہ حم کی اس 6 آیت میں اہدنا الصراط المستقیم میں انبیاء کے بھیجنے کے عظیم ترین رسالت اور ان کا
نہائی ہدف کو بیان کیا جا رہا ہے کہ خداوند متعال نے انبیاء بھیجے، کیوں بھیجے؟ تاکہ انسان کو تاریکیوں سے نکال سکے، ظلمت اور گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر انسانوں کو نورانیت کی طرف لے جا سکے۔ خداوند متعال نے انبیاء کو بھیجے۔ انسان کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ خداوند متعال نے انبیاء بھیج دیے، کتاب نازل کر دی، کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ لوگوں کو گمراہیوں کی تاریکیوں سے نکال کر نورانیت کی طرف لے جا سکے۔ کس کی اجازت سے؟ باذن ربہم، پروردگار عالم کی اجازت سے۔ کس طرف لے جا سکے؟ الی صراط العزیز الحمید، صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر سکے۔ اور قسط اور عدل قائم کرنا اس کائنات میں انبیاء کا درمیانی ہدف ہے، نہائی ٹارگٹ نہیں ہے، نہائی اور آخری ہدف نہیں ہے، اصلی ہدف نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورہ حدید کی آیت لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اس آیت میں رسالت کے درمیانی ہدف کو بیان کیا جا رہا ہے، نہ کہ اصلی اور نہائی ہدف کو۔ خداوند متعال نے انبیاء کو بھیجے قسط اور عدالت کو برقرار کرنے کے لیے، لیکن قسط اور عدالت کو برقرار کرنا انبیاء کے بھیجنے کا درمیانی ہدف ہے، فائنل ٹارگٹ نہیں ہے، آخری ہدف نہیں ہے۔ انبیاء کو بھیجا تاکہ لوگوں کو نورانی کر ڈال سکے، اور اس نورانی کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے شریعت کو لے کر آئے، تشریع کو لے کر آئے، تشریعی ہدایت کی، اس کے بعد تکوینی ہدایت کی، اور جو اس تکوینی ہدایت کے مطابق، اس تشریعی ہدایت کے مطابق عمل کر کے دکھا دے، اس کو انعام کے طور پر سیکنڈ تکوینی ہدایت، دوسری تکوینی ہدایت، خاص تکوینی ہدایت عطا کی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز اول وقت پڑھ کے دکھا دے، ریگولر طور پر نماز اول وقت پڑھ کے دکھا دے، تو خداوند متعال اس کو بطور انعام کے طور پر نماز شب پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ نماز شب پڑھنا ایک عظیم نعمت ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اور نماز شب وہ سواری ہے جس کے ذریعے انسان کمالات کی منزل کو، جس کو طے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، نماز شب کی سواری پر بیٹھ کر بسہولت بآسانی انسان اس راہ کو طے کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ تکوینی خاص ہدایت صرف اسے ہی نصیب ہوگی، یہ توفیقات، مستحب اعمال کو انجام دینے کی توفیقات صرف اسے ہی نصیب ہوگی جس نے اپنی شریعت کے مطابق، جس نے تشریعی ہدایت پر عمل کی ہو۔ تشریعی ہدایت پر عمل کرنے کے بعد تکوینی خاص ہدایت اسے عطا کی جاتی ہے۔ اگلا پوائنٹ جو بیان کیا جا رہا ہے اس چھٹی آیت کے ذیل میں، سورہ حمد کی چھٹی آیت کے ذیل میں، وہ یہ کہ قرآن مجید راہ خدا میں مجاہدین کے بارے میں اس حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ خدا ان کی مجاہدت کا محتاج نہیں ہے۔ مجاہدت کرنے والوں کی جو مجاہدت ہے اس کا فائدہ خدا کو نہیں ہوگا، خدا تو غنی ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ مجاہدت کرنے والوں کی مجاہدت کا فائدہ خود مجاہدین کو ہوگا۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جس نے مجاہدت کی اس نے اپنے لیے مجاہدت کی، خدا کے لیے مجاہدت نہیں کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ لغنی عن العالمین، خدا تو ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اور ساتھ ہی خدا ان مجاہدین کو مجاہدت کرنے کی وجہ سے ان کو ایک خاص تکوینی ہدایت عطا کر رہا ہے، ایک اسپیشل سپورٹ کر رہا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو ہمارے راہ میں مجاہدت کرے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کو راستہ دکھا دیتے، صراط مستقیم کی ہدایت کر دیتے۔ کس کو؟ جو ہمارے راہ میں مجاہدت کرے، اس کو بطور انعام خاص تکوینی ہدایت عطا کی جاتی ہے۔ اور خداوند متعال کی معیت، خداوند متعال کی ہمراہی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ خداوند متعال کا ساتھ دینا، خداوند متعال کی معیت، خداوند متعال کی ہمراہی دو قسم کی ہوا کرتی ہے۔ ایک وہ ہمراہی جو ہر ایک کے شامل حال ہے، ہر چیز کو شامل ہو جاتی ہے، هو معکم اینما کنتم، یہ خداوند متعال کی یہ معیت جسے علمی زبان میں، علم کلام میں معیت قیومیہ، یہ مطلقے کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، یہ ہر ایک کے شامل حال ہے۔ خدا ہر چیز کے ساتھ ہے، اور اس معیت کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کی ہدایت عام ہے، ہر ایک کو شامل حال ہو جاتی ہے۔
ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. خداوند متعال نے ہر چیز کو خلقت دینے کے ساتھ ساتھ، خلقت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ہدایت بھی کر دی ہے. ایسا نہیں کہ خلقت کی ہو بعد میں ہدایت، نہ، خلقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی خدا نے اس کی خلقت کی، ساتھ میں اس کی ہدایت بھی کر دی. یہ ہے عام ہدایت جو ہر ایک کے شامل حال ہو رہی ہے. اس کے مقابل میں ایک دوسری قسم کی ہدایت ہے، تکوینی ہدایت، جو کہ خاص تکوینی ہدایت ہے، جو خاص معیت ہے، جو کہ مؤمنین سے مخصوص ہے. سورہ نحل کی آیت ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یہ خاص معیت مؤمنین سے مخصوص ہے، جبکہ وہ عام ہدایت اور ہمراہی مؤمنین سے مخصوص نہ تھی، مجرموں کے لیے بھی تھی. ان ربک لبالمرصاد کی صورت میں ظاہر ہو رہی تھی. لہٰذا اہدنا الصراط المستقیم کی اس آیت میں ہم خداوند متعال سے خاص معیت طلب کر رہے ہوتے، جسے خداوند متعال نے مؤمنین اور محسنین اور صالحین سے مخصوص کر رکھا ہے، اور جس خاص معیت کے بدولت ہمیں وہ خاص تکوینی ہدایت نصیب ہو سکتی. اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ راہ خدا میں چلنے والوں کے ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ سلوک اللہ کے راہ میں چلنے والوں کی یہ خصوصیت کہ ان کا نہائی اور فائنل ہدف، نہائی ٹارگٹ لامحدود خدا تک رسائی ہے، اور اسی وجہ سے خدا تک پہنچنے کے راستے بھی کافی مختلف ہیں. خدا کے مختلف اسماء الحسنی ہیں. خدا ارحم الراحمین بھی ہے تو دوسری طرف سے اشد المعاقبین بھی ہے. بعض انسان اس راہ الہی کو طے کرنے میں خدا کے ارحم الراحمین کے ہم آغوش ہو جاتے ہیں، رحمت الہی تک جا پہنچتے ہیں، اور بعض دیگر خدا کے اشد المعاقبین تک جا پہنچتے ہیں، غضب الہی کے گرفتار ہو جاتے ہیں. ہر انسان نے بالآخر خدا سے ملاقات کرنی ہی کرنی ہے. اور اس بارے میں قرآن مجید بھی بیان فرما رہا ہے. سورہ انشقاق کی آیات یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. وہ گروہ جن کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بڑی آسانی سے، سہولت کے ساتھ اپنا حساب و کتاب پیش کر کے نکل جائیں گے. لیکن وہ جن کو ان کی پشت سے ان کا نام اعمال دیا جائے گا، ان کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. یہ وہی ہے جنہوں نے دنیا میں قرآن پہ اپنا پشت کیا تھا، نبذوہ وراء ظہورہم، اور پشت سے ان کا نام اعمال دینا ان کے اعمال و کردار کا نتیجہ ہے، ان کے اعمال و کردار کی عکاسی کر رہا ہے کہ جو انہوں نے دنیا میں انجام دے رکھے تھے. بس ایسا نہیں کہ انسان لقائے الہی تک نہیں پہنچ سکتا، نہیں، بلکہ ہر ایک انسان لقائے الہی تک پہنچ سکتا ہے، اور ہر ایک انسان لقائے الہی تک پہنچے گا. اور اس لقائے الہی تک پہنچنے کے لیے اسے کوششیں کرنی چاہیے کہ وہ خدائے غفار کے جمال تک پہنچے، نہ خدائے قہار کے جلال تک. انسانوں کا لقائے الہی تک سیر و سفر کی مثال ان ندیوں کی مانند ہے جو دریا کی طرف روانہ ہیں. بڑی ندیاں دریا کی گہرائی تک پہنچ سکتی ہے، جبکہ چھوٹی ندیاں دریا کے ابتدائی پانیوں تک ہی پہنچ سکتی ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتی. کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا، ایسا نہیں کر سکتا کہ لقائے الہی تک نہ پہنچنے کی کوشش کرے اور کامیاب بھی ہو جائے، بلکہ ہر ایک نے بالآخر لقائے الہی تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. اور کافر جدھر بھی اپنا رخ موڑے اسے عذاب ہی عذاب نصیب ہوگا، اور ایک عذاب سے دوسرا عذاب سخت اور شدید. سورہ فجر کی آیت فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اس دن اس کافر کا کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا، اس کو عذاب نے گھیراؤ میں لگ رکھا ہوگا. لیکن ان تمام تر راہوں کے درمیان جو خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے، بس صرف ایک ہی راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اور باقی تمام تر راہیں گمراہی ہے. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا
فاتبعوا، یہی صرف راستہ صراط مستقیم ہے، صرف اسی کی اتباع کرو، اور باقی تمام تر راہیں گمراہی اور ضلالت کی راہیں۔ اور انسان کا خاتمہ خدائے رحمان کے بجائے کہیں ایسا نہ ہو کہ خدائے منتقم تک ہو جائے، اگر اس نے صحیح راستے کے بجائے ان غلط راستوں کو، ان گمراہی کے راستوں کو اختیار کر لیا۔ اور راہ کو گم کرنے والا بندہ، راہ کو بلا دینے والا بندہ اپنا نہائی ہدف، اپنی جہنم کی طرف بھی اسے ہدایت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جہنم تک کو بلا بیٹھے گا۔ من دون اللہ فہدوہم الی صراط الجحیم، گمراہ لوگ اگرچہ کہ جمال الہی کی ضیاء سے نائل نہ آ سکیں گے، جلال الہی تک کی طرف پہنچیں گے، لیکن خدا کے قہر اور جلال کو تو ملاقات کریں گے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، خدایا ہمیں بینا کر دے، ہمیں سننے والا کر دے، ہم اندھے ہیں، ہم بہرے ہیں، ہم سن نہیں پا رہے، ہم دیکھ نہیں پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس دنیا میں آیات الہی کو دیکھنے کو چھوڑ دیا تھا، آیات الہی کو سننے کو چھوڑ دیا تھا، لہٰذا وہ قیامت میں اندھے اور بہرے محشور کیے جائیں گے۔ لہٰذا جب ان کو دیکھنے اور سننے کے آلات دیے جائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ خدا کے قہر اور انتقام کے حقدار بن چکے ہیں، اور عذاب جہنم کی طرف، کیونکہ وہ دیکھنے اور سننے سے محروم ہے، ان کو عذاب جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں خدا کے قہر اور غضب سے اور معذبین میں سے ہونے سے محفوظ فرمائے، اور ہماری عاقبت خیر سے فرمائے۔ اعوذنا اللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔